الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رخشرم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 27واں پارہ سورہ حدید۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی ہیں جن جن خوش نصیب حضرات نے
میرے محبوب کی صحبت کو اختیار کر لیا ہے، میں نے اپنے محبوب کی صحبت کی برکت سے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمارے سینے بڑے کشادہ ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی ہمارے سینے بڑے کشادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم صحابہ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے، ہمارے امام اہل سنت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولیس حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اہل بیت اطہار سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری محبت ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے محبت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث پاک کو سہارا لے کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھ کے میں بات کو آگے بڑھاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے۔ آپ پنجابی میں کہتے ہیں مکان جب بناتے ہیں تو پہلے اس کی نیاں، کہتے ہیں مکان دیا نیاں پہلے کھودو، کیوں کہ ان بنیادوں کے اوپر مکان نے جانا ہے۔ بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا اسلام کی عمارت کی بنیاد میرے صحابہ کی محبت ہے، میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اسلام کی بنیاد، اگر کسی کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمارت کمزور ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ، یہ محبت کا درس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا۔ فرمایا احب اللہ، فرمایا میرے امتیوں اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو، دن رات اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ جو نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہے اس سے محبت کی جائے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو،
کیونکہ اس کی نعمتیں کھاتے ہو، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور آگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اب یہ بات جس طرح آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اسی طرح توجہ کے ساتھ اس کو دل میں جگہ دیجئے، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایمان محفوظ رہے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، پھر مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں، اور آگے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، 2 دفعہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ کیا مطلب؟ کہ صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے سینے میں میری محبت ہوگی۔ میری محبت مسلمان کو مجبور کرے گی کہ جب حضور کی محبت آ گئی اب حضور کے صحابہ سے میں محبت ہونی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہوگی، جس کے سینے میں میری محبت ہوگی لازمی طور پر اس کے سینے میں میرے صحابہ کی بھی محبت ہوگی۔ اور آگے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کے سینے میں میرے صحابہ کا بغض ہوگا اس وقت تک میرے صحابہ کا بغض آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرا بغض نہ آئے۔ جس کے سینے میں میرا بغض ہوگا اس کے سینے میں میرے صحابہ کا بھی بغض ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ محبت رسول کا دعویٰ کرے اور حضور کے صحابہ سے بغض رکھے۔ فرمایا نہیں، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ لازمی طور پر میرے صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے گا۔ اور آگے دیکھیے، آگے یہاں تک بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَ اللَّهُ وَمَنْ آزَ اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو میرے صحابہ کو ستائے گا، جو میرے صحابہ کو ستائے گا، میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، فرمایا جو ان کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، جو مجھے تکلیف دے گا مجھے ستائے گا وہ خدا کو ستائے گا، اور فرمایا جو خدا کو تکلیف پہنچائے گا پھر اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی، صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی کہ میرے امتیوں میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ نکل جائے اور ایمان زیادہ ہو جائے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے اکرمو اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولیے،
ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے امر، حکم دے رہے، حکم، الامر للوجوب، وجوب کے لیے امر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر میرے صحابہ کی محبت لازم ہے، ضروری ہے۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت نہیں کرے گا اس کے پاس ایمان نہیں رہے گا، ایمان اسی کا سلامت رہے گا جس کے سینے میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا پیار ہوگا۔ اب دیکھیے جو میں نے آیت پڑھی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، آپ کی توجہ ہے نا جناب؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی طرف آئیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، تمام صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ کون ہیں؟ پھر بولیے۔ اس کے اوپر صاحب بہار شریعت اہل سنت و جماعت کے نزدیک بہار شریعت ایک معتبر ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہار شریعت کے اندر اس آیت کے حوالے سے تبصرہ ہوا۔ علامہ امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، آپ کے ذوق کو تقویت ملے گی سن کے، آپ کا دل خوش ہوگا، روح راضی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کس نے وعدہ فرمایا؟ اللہ کریم نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو صحابہ کے تمام اعمال کی خبر تھی کہ نہیں تھی؟ بولیے۔ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سارے اعمال کی خبر تھی، سارے اعمال کو جان کر اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، تو فرمایا اب کسی کو تان کی گنجائش نہیں۔ فرمایا جو صحابہ کرام پہ تان کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حکومت بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی؟ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، مقصد بات کو سمجھانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے سارے اعمال کی خبر تھی، سارے اعمال کو جان کے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ اب اگر کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پہ تان کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے تاریخ کو سہارا بنا کے، تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے اس کے بعد اگر کوئی بندہ تان کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ وہی ہے، اللہ کا بندہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو جنتی مانتا ہے۔ اور پھر میں یہاں پہ چونکہ محرم شریف کا آخری جمعہ ہے اور محرم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ساری اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ترین ہستی، سب سے افضل ترین ہستی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کی خبر ہونی چاہیے۔ اس امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ بولیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جناب فاروق اعظم، ان کے بعد جناب عثمان غنی، ان کے بعد جناب مولا علی، اور ان کے بعد باقی صحابہ ہیں۔ باقی صحابہ اور اہل بیت کا مقام ان کے بعد ہے۔ سب سے اونچی ہستی اس امت میں اگر کوئی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں۔ کون امام زین العابدین؟ آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین لوگو
جنت کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ جنت کے لیے فرمایا ہمارا نام لے لینا، جنت کے لیے تمہارا بس یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے۔ ان کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں اپنے موضوع کی تقویت کے لیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں۔ عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے 3 صحابہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے، یعنی جو نہیں کہنے چاہیے تھے، ادب کے خلاف بات کی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ حضرت امام زین العابدین کے سامنے 3 خلفاء کے نام بے ادبی کے ساتھ لیے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، آپ نے ان کو بٹھا لیا، آپ نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 پڑھی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آپ نے فرمایا میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا دوں تاکہ آپ کو ہی پتہ چل جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، یعنی اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، مکہ پاک کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنے مکانات کو چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، سارا کو چھوڑ کے وہ فقیر بنے۔ فقیر نہیں تھے، یہ بات یاد رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو مہاجر تھے وہ فقیر نہیں تھے، جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کو چھوڑ دیا تو فقیر بن گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے سارا کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہجرت کرنے والے ہیں نا، فرمایا یہ سارے ہی سچے ہیں۔ یہ سارے کون ہیں؟ اب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ اہم انتم، فرمایا کہ اس کا مصداق تم ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے بارے میں تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ آپ نے دوسری آیت پڑھی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ان صحابہ کا ذکر ہے جو مدینہ میں تھے، جن کو انصار کہا جاتا تھا، اور جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے درمیان مواخات قائم فرمائی، مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر اصول یہ ہے کہ جب کچھ لوگ کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تو اگلے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنے سے ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ماند پڑ جائے گا، ہمارا کاروبار جس طرح چل رہا تھا نہیں چلے گا۔ لیکن جس وقت مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار صحابہ کے دل کے اندر جو کیفیت تھی اللہ نے اس کو بیان کیا۔
اللہ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے تھے انصار نے اپنے دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ان پہ خرچ بھی کیا، خرچ کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ مَا فِي أَنفُسِهِمْ، جس چیز کی خود ضرورت تھی اپنی ضرورت کو پیچھے رکھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کی ضرورت کو پہلے رکھا۔ اب آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے بارے میں نہیں اتری۔ آپ نے فرمایا میں نے 2 آیتیں پڑھی، میں نے تم سے پوچھا یہ آیات تمہارے بارے میں اتری ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پہلی آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، دوسری آیت نبی پاک علیہ السلام کے انصار صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا 2 آیتوں کے بارے میں تم نے خود بتایا وہ تمہارے بارے میں نہیں اتری۔ آپ نے فرمایا تیسری آیت میں پڑھوں گا اور میں فتویٰ دوں گا کہ یہ آیت بھی تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی والذین جاؤوا من بعدہم، فرمایا یہ آیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے، قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب کے بارے میں یہ آیت ہے۔ فرمایا یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہمارے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی شان بیان کی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مومن ہوں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کریں گے، انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، ہر صحابی سے قیامت تک آنے والا ہر مومن پیار کرے گا۔ فرمایا تمہارے دل میں صدیق و عمر کا بغض ہے، فرمایا اس لیے میں امام زین العابدین فتویٰ دیتا ہوں کہ تم قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں شامل ہی نہیں ہو۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد؟ مہاجرین اور انصار کے بعد۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں بخش دے اور جو ہم سے پہلے مسلمان گزرے ان کو بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، وہ عرض کرتے یا اللہ جتنے مومن پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سینے میں بغض نہ رکھنا۔ فرمایا جو قیامت تک مسلمان آئیں گے وہ یہ دعا کریں گے کہ پہلوں کا بغض ہمارے سینوں میں نہ رکھنا، تمہارے سینوں میں بغض ہے لہذا تم اس آیت کا مصداق نہیں ہو۔ اور فرمایا اٹھ کے تم میری بارگاہ سے جا سکتے ہو۔ یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان کی محبت کے بغیر مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ جو بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو بھی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ لازمی طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب سینے میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا پیار ہو۔ اس سلسلے میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بے شمار فرامین ہیں، ان فرامین میں سے چند ایک فرامین میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے اہل بیت نے کس طرح پیار کیا ہے۔ صحابہ تو پیار کرنے والے ہی تھے۔ ایک مثال کہ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت مدین کے علاقے فتح ہوئے، وہاں سے مال غنیمت آیا،
آپ نے فرمایا اب یہ میں نے تقسیم کرنا ہے، تو فرمایا سب سے پہلے حضرت امام حسن آئیں گے، ان کو دوں گا، ان سے افتتاح کروں گا، باقی سب کو ان کے بعد دوں گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی اہل بیت سے محبت کی۔ آپ نے فرمایا امام حسن آئیں گے، پہلے ان کو دوں گا۔ حضرت امام حسن پاک آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 دینار سونے کے دینار ان کی خدمت میں پیش کیے۔ ان کے بعد جناب حضرت امام حسین پاک تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو بھی 1000 پیش کیے۔ تیسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے تشریف لاتے ہیں اور آپ ان کو 500 پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ابا جی میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ عرض کیا ابا جی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کو 1000 پیش کیا، مجھے آپ 500 پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، ان کے نانے جیسا نانا لے کے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ۔ فرمایا قیامت تک یہ رشتے تم نہیں لا سکتے۔ فرمایا جب تم یہ رشتے نہیں لا سکتے تو پھر تم ان کی برابری کا سوال بھی نہیں کر سکتے، پھر تم ان کی برابری کا سوال بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جس وقت یہ معاملہ ہو گیا، یہ بات چلتے چلتے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کانوں تک پہنچی کہ آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے شہزادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ واقعی حضرت عمر یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے سراج اہل الجنت عمر، فرمایا جنتیوں کے اندر جو چراغ ہوں گے وہ حضرت عمر بن خطاب ہوں گے، جنتیوں کے چراغ جناب حضرت عمر بن خطاب ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، آپس میں محبت دیکھیے، تو آپ نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے جا کر حضرت علی پاک کے دروازے پہ پہنچے اور فرمایا جناب علی یہ جو تم نے کہا ہے کہ اہل جنت کے چراغ جناب عمر ہوں گے، یہ واقعی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو فرمایا ذرا لکھ کر دے دو، ذرا انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ وہ سچے لوگ تھے، جھوٹ تو بولا نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی کلہم عدول، فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ میرے سارے صحابہ کیا ہیں؟ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی بھی بددیانت نہیں ہے۔ حضرت علی پاک نے لکھ کے دے دیا جو نبی پاک علیہ السلام سے سنا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو بلا کے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور جس وقت مجھے غسل دے لو، کفن دے لو، جب مجھے قبر کے اندر رکھو گے تو میرے سینے پر اس تحریر کو لکھ دینا۔ یہ ان کی آپس میں محبت ہے۔ اور سنی آخری حدیث، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے وسیلے ختم ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی، اور فرمایا قیامت کے دن میرا وسیلہ بھی قائم رہے گا، میرا وسیلہ بھی قائم رہے گا۔ فرمایا میرے ساتھ جن کی رشتہ داریاں ہیں جو میری اولاد ہے وہ رشتہ داری بھی قائم رہے گی، اور فرمایا جو میرے سسرالی رشتے ہیں وہ رشتہ بھی قائم رہے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی
قرآن کا فیصلہ ہے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، کہے گی میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیگم شوہر سے بھاگے گی، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو میرے غلام ہیں، ان کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں، اس وقت بھی رشتہ قائم رہے گا۔ آگے فرمایا وَنَسَبِي، اور فرمایا جو میری آل اولاد ہے، فرمایا جو میری آل اولاد ہیں ان کا رشتہ بھی قائم رہے گا، اور فرمایا جو میرے سسرال ہیں ان کا رشتہ بھی میرے ساتھ قائم رہے گا۔ آل کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، سرکار کی شہزادیاں، جناب فاطمہ الزہرا، جناب مولا علی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر جناب فاطمہ اور جناب علی کا رشتہ جس طرح قیامت کے دن قائم رہے گا، جناب صدیق و عمر کا رشتہ بھی اسی طرح قائم رہے گا۔ اور ٹائم ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں جناب عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے ان دونوں کے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا میرے صحابہ یہ منظر یاد رکھنا، اس منظر کو بھولنا نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جس طرح ہم تینوں یہاں اکٹھے ہیں کل قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا مقام ہے۔ اور فرمایا اللہ نے جس طرح میری امت پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح میرے 4 یاروں کی محبت بھی فرض کی ہے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں بات کو۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے 4 یاروں کی محبت بھی، اور فرمایا جو کسی ایک کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا، نہ روزے قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمایا، آمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناتج بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السائدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفکم رحمکم اللہ. دائیں بائیں دیکھ کر اپنی صفیں درست فرما لیں. صفوں کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہ ہو. دربار شریف کے پاس جو حضرات ہیں وہ صفوں میں شامل ہو کر باجماعت نماز ادا کریں اور اپنے موبائل فونز لازمی بند کر دیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. حاضری کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آب دہن کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. حاضرین میں جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، جن مریضوں کے بارے میں کہا گیا ہے بالخصوص مولا کریم سب کو صحت کامل عطا فرما.
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، جملہ حاضرین زائرین زائرات کے نیک جائز مقاصد پورے فرما۔ مولا کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں تمام کی غیبی مدد فرما، پیارے وطن پاکستان کو استحکام، ترقی، سالمیت اور خوشحالی عطا فرما، امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما، جناب محترم میاں عمران صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش فرما، اور محترم اقبال ڈوگر صاحب کو شفاء کلی عطا فرما، اشفاق رامے صاحب اور حماد صاحب دیگر جن دوستوں نے کہا ہے مولا کریم سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔